बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ बिनते जमीला की जानिब से मुअज़्ज़िज़ सामीन को अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो बयान करते हैं, मैं उक़बा बिन मुईत की बकरियाँ चराया करता था। एक दिन मेरे पास से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुज़रे। उन्होंने कहा, ए लड़के, क्या दूध है? कहते हैं। मैंने कहा, हाँ, लेकिन ये मेरे पास अमानत है। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जिसका नर ना गया हो? बस मैं उनके पास एक ऐसी ही बकरी लाया। आपने उसके थन पर अपना दस्ते अक़दस फेरा तो उसमें दूध उतर आया। आपने इसको एक बर्तन में दोहा और वो दूध खुद भी नोश फरमाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी पिलाया। फिर थन को हुक्म दिया, सुकड़ जा। बस वो सुकड़ गया। रवि कहते हैं, मैं उसके बाद आपके पास आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इस कौल की तालीम दे। कहते हैं, आपने मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा और फरमाया, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, तुम एक समझदार लड़के हो। एक और रवायत में है, उन्होंने बयान किया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहने मुबारक से 70 सूरतें लीं और उस चीज़ में कोई फ़र्द बशर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हमाद बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं, मैंने कैस कबीले के एक बूढ़े आदमी से सुना। वो इसको अपने वालिद से रवायत करते हैं। वो कहते हैं, हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हमारे पास एक ऊँटनी थी जो बहुत अक्खड़ थी और उसका दूध दोहने के लिए उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। रावी कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब हुए, उसके थन पर दस्ते शफ़क़त फेरा तो उसका दूध उतर आया। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका दूध दोहा। रावी कहते हैं, जब मेरे वालिद गिरामी फ़ौत हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैंने अपने वालिद की मैयत को उसके कफ़न में बांध दिया था। मैंने खजूर का कांटा लेकर उसके कफ़न को सीना चाहा तो आपने फरमाया, अपने बाप को कांटों के ज़रिए तकलीफ़ ना दो। हमाद ने ऐसा 3 दफ़ा कहा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सीने से कफ़न उठाया और कांटे फेंक दिए और उसके सीने पर बरकत के लिए अपना लाब दहन मुबारक डाला, यहाँ तक कि मैंने आपके लाब दहन मुबारक के कतरे उसके सीने पर देखे। हज़रत ख़ुबाब की साहबजादी बयान करती हैं, हज़रत ख़ुबाब एक सरिया में जहाद के लिए निकले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ख्याल रखा करते थे, यहाँ तक कि आप हमारी बकरी का दूध भी धोते। आप एक बड़े बर्तन में दूध देते थे और वो बर्तन भर जाता, यहाँ तक कि छलकने लगता था। बयान करती हैं, जब हज़रत ख़ुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए, दूध दोहा तो उनका दूध जितना था उतना वापस लौट आया। हमने हज़रत ख़ुबाब से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको धोते थे तो हमारा बर्तन भर जाता था, जब आपने दोहा तो इसका दूध कम हो गया है। हज़रत उस्मान बिन अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो बयान करते हैं कि मैं जो कुरान में से याद करता भूल जाता। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं कुरान याद करता हूँ और भूल जाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर अपना दस्ते अक़दस मारा और फरमाया, ए शैतान, उस्मान के सीने से निकल जा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद मैंने जो चीज़ भी याद करना चाही वो कभी ना भूली। सुभान अल्लाह। हज़रत हशर बिन अब्दुल्ला बिन हशरज ने बज़रिया वालिद अपने दादा से रवायत की और उन्होंने हज़रत आइस बिन उमरो मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है कि हज़रत आइद बिन उमरो मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ग़ज़वा हुनैन के रोज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शरीक था कि एक तीर मेरे चेहरे पर आकर लगा और जब खून मेरे चेहरे, दाढ़ी और छाती तक बहने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हाथ से पकड़कर करीब किया और अपने दस्ते मुबारक से मेरे चेहरे, दाढ़ी और छाती से खून साफ़ किया। फिर आपने मेरे लिए दुआ फरमाई। हज़रत अशरज बयान करते हैं कि आइज़ उन्हें अपनी ज़िंदगी में वाक़या सुनाया करते थे। जब वो फ़ौत हो गए तो हमने उन्हें गस्ल दिया और हमने उस सारी जगह को देखा जिसके बारे में वो बयान करते थे कि वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से उन्हें मस किया था। तो वो जगह दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस तरह चमकदार थी जिस तरह घोड़ी की पेशानी चमकदार होती है। सुभान अल्लाह। हज़रत सफ़िया बिनते मुज़ाज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि अबू महज़ूरा के सर के बालों के अगले हिस्से में एक तवील लट थी। जब वो बैठते थे तो उसे नीचे छोड़ देते थे और वो लट ज़मीन तक पहुंच जाती। लोग उनसे कहते, आप इसे मुंडवाते क्यों नहीं? तो वो फरमाते, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बालों पर अपना दस्ते शफ़क़त फेरा था, बस मैं इन बालों को अपनी मौत तक नहीं कटवाऊँगा। बस उन्होंने अपनी मौत तक उन्हें नहीं कटवाया। हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं, मैं अस्हाब सुफ़ा में से था। मेरे दोस्तों ने भूख की शिकायत की और कहने लगे, ए वासिला,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور ہمارے لیے کھانا طلب کرو۔ پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دوست بھوک کی شکایت کرتے ہیں، پس انہیں کچھ کھانے کے لیے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس روٹی کے چند ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی ٹکڑے لے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا توشہ دان لے آئیں، پھر نبی کریم نے ایک تھال منگوایا اور روٹی کے ان ٹکڑوں کو اس تھال میں ڈال دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے سرید بنانے لگے اور وہ بڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ تھال بھر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے واصلہ، جاؤ اور اپنے 10 ساتھیوں کو لے آؤ اور تو ان میں سے 10ویں ہو۔ پس میں گیا اور 10 ساتھیوں کو لایا اور میں ان میں سے 10واں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، بیٹھو اور بسم اللہ پڑھ کر ارد گرد سے کھانا کھاؤ اور اوپر سے نہ کھاؤ، کیونکہ برکت اوپر سے نیچے اترتی ہے۔ بس انہوں نے کھایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے۔ پھر وہ کھڑے ہوئے، تھال میں کھانا اتنا ہی تھا جتنا کھانے سے پہلے تھا۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے دستے مبارک سے درست کرنے لگے اور یہ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ تھال بھر گیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے واصلہ، جاؤ اپنے دوستوں میں سے 10 کو لے آؤ۔ بس میں گیا اور 10 کو لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹھو۔ بس وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کھایا یہاں تک کہ سیر ہو گئے، پھر کھڑے ہوئے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اپنے دوستوں میں سے 10 کو لاؤ۔ بس میں گیا 10 افراد کو لایا اور انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا کوئی شخص باقی رہ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، 10 رہ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان کو بھی لے آؤ۔ بس میں گیا اور ان کو بھی لے آیا۔ پھر آپ نے فرمایا، بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئے، انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر کھڑے ہوئے اور چلے گئے، اور ٹرے میں اتنا ہی کھانا تھا جتنا پہلے تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، واصلہ، اس کھانے کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر بھوک دیکھی۔ بس میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اور مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے ام سلیم، میں نے نبی کریم کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں، کہ آپ کے پاس کھانے والی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا، میرے پاس کچھ ہے، اور اپنی ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ان سے کہا، تیار کرو اور خوش رہو اور پریشان نہ ہو۔ میں کھانا تیار ہونے کے بعد حضرت ام سلیم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا، آپ کے گوشے مبارک میں راز داری سے کہیں اور صرف آپ انہی کو بلا لائیں۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص خیر لایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تمہارے والد نے تمہیں ہمیں بلانے کے لیے بھیجا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، اللہ کا نام لے کر جاؤ۔ راوی کہتے ہیں، بس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتہ دل کے ساتھ حضرت ابو طلحہ کے پاس آئے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس لوگوں کو لائے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں، میں نکلا یہاں تک کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دروازے کے پاس پائیدان پر دیکھا۔ میں نے پریشانی کی حالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ یعنی اتنے مہمانوں کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار دیکھے تو ہم نے صرف آپ کے لیے کچھ تیار کیا تاکہ آپ اسے تناول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ہماری پریشانی بھاگتے ہوئے ارشاد فرمایا، اندر داخل ہو اور خوش ہو جاؤ۔ راوی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھانے کو پکڑا، اپنے دستے مبارک سے اسے تھال میں اکٹھا فرمایا، پھر اسے دست فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے پاس سالن ہے، وہ اپنا گھی کا مشکیزہ لائے۔ یہ معلوم نہیں کہ اس میں کوئی چیز تھی یا نہیں۔ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اس سے گھی نچوڑو، پھر فرمایا، میرے پاس 10 آدمی لاؤ۔ طبرانی کی روایت میں ہے، وہ افراد 100 کے قریب تھے۔ بس ان سب نے سیر ہو کے کھایا، اور بچے ہوئے کھانے کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا، اس کھانے کو تم اور تمہارے اہل خانہ کھا لیں۔ بس انہوں نے سیر ہو کر کھایا۔ اس حدیث کو امام ابو یعلی اور طبرانی نے روایت کا۔ امام حسمی نے فرمایا کہ ان دونوں کے راوی صحیح حدیث کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ایک رات میری عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پڑھنے سے رہ گئی، اور میرے دوستوں میں سے کسی نے مجھے نماز کے لیے نہیں بلایا۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر سونے کا ارادہ کیا، مگر میں سو نہ سکا، اور میں نے ارادہ کیا میں نماز پڑھوں، مگر میں نماز بھی نہ پڑھ سکا۔ اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے پاس ایک آدمی کو دیکھا، تو میں اس کے پاس آیا، وہ دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ نے نماز ادا فرمائی، پھر اس کے ستون کے ساتھ ٹیک لگائی جس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ہیں؟ میں نے کہا، جی آقا، میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، آج رات تمہاری عشاء ہمارے ساتھ رہ گئی؟ میں نے عرض کیا، جی آقا۔
آپ نے فرمایا ہمارے گھر جاؤ اور کہو جو کھانا تمہارے پاس ہے وہ کھانا لاؤ۔ بس انہوں نے مجھے ایک تھال دی جس میں کھجوروں کا حلوہ تھا۔ میں وہ ٹرے لے کر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اہل مسجد کو بلا لاؤ۔ میں نے اپنے آپ سے کہا میرے لیے مصیبت ہے جو میں کھانے کی قلت دیکھ کر رہا ہوں، میرے لیے نہ بلانے کی نافرمانی بھی مصیبت ہے۔ پس میں صحابہ صفہ میں سے ایک صاحب کے پاس آیا اور وہ سوا تھا۔ میں اسے اور جگاتا ہوں اور کہتا ہوں دعوت میں شرکت کے لیے آؤ۔ پھر کسی اور آدمی کے پاس آتا تو وہ نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں کہتا دعوت میں شرکت کے لیے آؤ، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ بس آپ نے اپنی انگلیاں اس میں رکھ دیں اور اس کے ارد گرد کو ہاتھ لگایا، فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ بس انہوں نے کھایا یہاں تک کہ وہ سب سیر ہو گئے۔ میں نے بھی کھایا یہاں تک کہ سیر ہو گیا۔ پھر نبی کریم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس کھانے کو پکڑو اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لوٹا کر آؤ، کیونکہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کے سوا کوئی کھانے کی چیز نہیں جسے وہ کھا سکیں۔ یہ کھانا بھی ایک انسانی نے ہدیہ دیا ہے۔ بس میں نے تھال کو پکڑا اور اسے اٹھایا تو دیکھا تو اسی حالت میں تھا جس حالت میں نے اسے رکھا تھا، مگر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔